جلدی کرو، ٹائم ہونے والا ہے افطاری کا، اور ابھی تک تم ویسے ہی منہ اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنے ٹھیلے پر پہنچا تھا مگر وہاں جاتے ہی چکر آنا شروع ہو گئے تو ٹھیلا سجانے کے بجائے ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گیا۔ میرے پیچھے ہی ابا بھی وہاں پر پہنچ گئے اور مجھے یوں فارغ بیٹھے دیکھ کر بہت بری طرح ڈانٹا۔ میں اپنی حالت کو نظر انداز کر کے ٹھیلا سجانے میں مگن ہو گیا۔ جانتا تھا کہ اگر مزید دیر کی تو ابا یہاں بازار میں مجھے جوتے لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ خیر، اپنا کام مکمل کیا تو گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ میں بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں ان کا سامان دے رہا تھا۔ 2 قدم چلتا تو پھر ایک شدید چکر آ جاتا۔ اتنی بری حالت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چٹنی اٹھانے کے بہانے ٹھیلے کے نیچے جھک گیا اور رگڑ کر قمیض کے دامن سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں۔ جب اوپر اٹھا تو دیکھا میرے سامنے سے 2 لڑکیاں گزر رہی تھیں۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر وہ دونوں مجھے سب سے الگ تھلگ لگی۔ میرا ٹھیلا چوک میں تھا تو اس طرح کی لڑکیاں اکثر اوقات آ ہی جایا کرتی تھیں، مگر اس دن دل نے چاہا کہ کاش یہ بھی میرے ٹھیلے پر آ جائیں۔ میں بہت شریف انسان تھا مگر پتہ نہیں کیوں ان دونوں کو دیکھ کر اچانک ہی دل سے ہاں نکلی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان دونوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ مجھے دیکھنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں رک کر ان کا اگلا قدم دیکھتا، کیونکہ پیچھے سے ہی ابا کی ڈپٹتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی کہ منہ اٹھا کر کیوں کھڑے ہو؟ یہ گاہک تمہارا انتظار نہیں کرنے کے لیے کھڑے، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ ابا کی بات سن کر چاروں ناچار مجھے اپنی گردن کا رخ بدلنا پڑا اور تیز رفتاری سے دونوں ہاتھوں نے کام شروع کر دیا۔ لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی جلدی کام کرتے ہوئے میں ان دونوں لڑکیوں کو سراسر فراموش کر چکا تھا۔ اب تو بس گاہک نمٹانے کی فکر تھی مجھے۔ جیسے ہی گاہک کم ہوئے تو سکون کا سانس لیا، مگر جب گردن موڑی تو سامنے اسی جگہ پر وہ دونوں لڑکیاں کھڑی میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا، کیونکہ لڑکیاں ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کرتی۔ اگر انہیں دیکھو تو یا تو نظر انداز کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں یا الٹا باتیں سناتی ہیں، مگر وہ دونوں بڑے مزے سے سامنے کھڑی میری پسینے میں بری ہوتی حالت دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے بھی ان لڑکیوں کو دیکھ لیا تھا۔ جلدی سے بولے، ہاں بیٹی بتاؤ کیا چاہیے؟ سوال بہت سادہ تھا مگر وہ دونوں بوکھلا سی گئی، گویا انہیں وہاں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مگر ابا کے سوال پر وہ اٹک اٹک کر بولی، یہ چاہیے۔ انہوں نے سموسوں کی طرف اشارہ کیا تو بے اختیار میں نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ ابا ان کی بات سمجھ کر تعداد پوچھنے لگے تو وہ دونوں ایک مرتبہ پھر سے گھبرا کر ایک دوسرے کی صورت تکنے لگی، جیسے یہ سوال بھی بہت مشکل تھا۔ انگلی کے اشارے سے انہوں نے 2 کا کہا۔ میں نے چٹنی رکھ کر شاپر بند کیا اور انہیں تھمانا چاہا تو وہ پھر سے گھبرائی ہوئی شکل سے مجھے دیکھنے لگی، مگر شاپر لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ یہ بہت عجیب و غریب قصہ تھا جو آج پیش آ رہا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ شاپر کو جھٹکا دیا مگر انہوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ ابا بھی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے، بولے، کیا بات ہے بیٹی، لے نہیں رہی؟ وہ مزید گھبرا گئی۔ واللہ میں نے ایسی گھبرائی ہوئی حسین آنکھیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، دونوں نے تقریباً ایک جیسا برقع پہنا ہوا تھا، مگر ایک کے برقعے پر ہلکے ہلکے موتی ٹنگے ہوئے تھے، اور وہی لڑکی جیسے میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں پتہ نہیں کتنی داستانیں خود میں سمیٹے ہوئے تھیں۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میرا روزہ ہے، تو میں نے سر جھٹک کر جیسے انہیں اپنے سر سے اتارنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ شاپر کو ایک مرتبہ پھر آگے کیا، مگر وہ اسے تھامے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ابا کو دیکھا تو وہ بھی بڑے حیران تھے۔ میری حیرانی تو ویسے بھی بنتی تھی، اگر انہوں نے سموسے نہیں لینے تھے تو یہاں پر رکی کیوں تھی؟ پہلے وہ کافی دیر یہاں کھڑی دیکھتی رہی، مگر جب سموسے دیے تو گھبرا گئی، جیسے وہ سموسے کا نام ہی نہیں جانتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس مشکوک انداز میں وہ یہاں وہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ گئی تھی وہ الگ حیران کن تھا۔ خیر، ہم زیادہ دیر اس بات پر غور و فکر نہیں کر سکے کیونکہ گاہک دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے تھے اور ہمیں جلد سے جلد یہ سارا سامان ختم کر کے گھر بھی جانا تھا۔ افطاری سے 5 منٹ پہلے گھر پہنچے تو میری ساری کوفت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، چکر پر چکر آ رہے تھے، آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں،
مگر پھر میری ساری درد اور کوفت کہاں زائل ہو گئی۔ افطاری کے بعد میں مغرب ادا کرنے مسجد میں چلا گیا۔ اس کے بعد واپسی پر آ کر گھر کے 2-4 کام نمٹائے اور چھت پر سونے کے لیے چلا گیا۔ میں اکیلا چھت پر سویا کرتا تھا۔ ابھی لیٹا ہی ہوں کہ چھن سے وہی 2 لڑکیاں ذہن میں آ گئی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا وہ لڑکیاں عام نہیں تھیں، ضرور ان میں کوئی بات تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا جب ایک بلی اچانک سے کہیں سے چیختی ہوئی آئی اور آ کر میرے سینے پر زور سے چھلانگ لگا کر بیٹھ گئی۔ میں سنبھل نہیں پایا۔ مجھے بلیاں ویسے ہی بے حد بری لگتی تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ سے نیچے دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھ سے زیادہ طاقت تو اس بلی میں تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ باور کروانا چاہتی ہو۔ میں اس سے الجھ کر تھک چکا تھا، ہار مان لی تھی، مگر وہ اب تک میرے سینے پر بیٹھی چیخ رہی تھی۔ مجھے مدھم پڑتے دیکھ کر اس نے بھی مزاحمت ختم کر دی اور میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے دوبارہ عجیب سی آواز میں چیخنے لگی۔ شاید وہ مجھے کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس بلی کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں بے دم پڑا رہا، میری ہمت بھی ختم ہو چکی تھی اور ایک طرح سے گویا میں مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تھا۔ مجبوراً بے بسی سے میری آنکھیں بلی پر ہی گڑ کر رہ گئی کیونکہ وہ بھی نہیں ہل رہی تھی۔ 1-2 سیکنڈ مزید وہ میری چھاتی پر بیٹھی رہی، مجھے کچھ سمجھا کر ایک ہی جست لگا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کی چال ڈھال سے وہ کوئی انوکھی ہی بلی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی میرے بدن کی حرکت واپس آ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مفلوج ہو جانے کا جو دورہ مجھے پڑا تھا وہ بلی کی وجہ سے تھا یا پھر قدرتی۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میرے ساتھ ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا یہ ناقابل بیان حد تک غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، اس بلی کے یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور تھا۔ اب وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتی تھی میں یہ نہیں جانتا تھا۔ میرا دل ویسے ہی خراب ہونے لگا۔ اب ایسے تو نہیں سو سکتا تھا۔ اپنا بستر سمیٹ کر نیچے گیا اور جا کر اچھی طرح نہانے کے بعد نیچے ہی سو گیا، کیونکہ اب اوپر مجھے خوف آ رہا تھا کہ وہ بلی کہیں پھر ظاہر ہو کر ادھم نہ مچا دے۔ نیچے بھی میں کمرے کی کنڈی لگا کر لیٹا تھا۔ گھر والے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے تمہیں، ابھی تو اچھے بھلے اوپر گئے تھے پھر، مگر ابھی میں اس صورتحال میں نہیں تھا کہ ان کے ایک سوال کا بیٹھ کے جواب دیتا۔ پوری رات میں بے چین تنہا، نیند تو آ گئی مگر ایک عجیب سی آنکھ مچولی میرے سامنے چلتی رہی۔ میں نے پوری رات ایک ہی خواب دیکھا کہ دونوں لڑکیوں میں سے موتی لگا برقع پہنے ہوئے لڑکی میری چھت پر آتی اور وہیں کھڑے کھڑے بلی میں تبدیل ہو کر مجھے مارتی ہے۔ بار بار میں اس خواب سے گڑبڑا کر اٹھ جاتا، دوبارہ تھوڑی سی بھی آنکھ لگتی تو پھر یہی خواب دیکھنے کو ملتا۔ فجر سے ذرا پہلے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ میں پاگل ہونے کے قریب تھا۔ میں نے اسی لمحے خود کو سرزنش کی کہ کوئی خاص نہیں ہے وہ لڑکی اور یہ بلی، کوئی پاگل ہوگی تبھی ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے دونوں کو جیسے اپنے دماغ سے نوچ کر باہر نکال دیا کیونکہ ان دونوں قصوں سے زیادہ مجھے خود کا ذہنی سکون پیارا تھا۔ سونے لگا تو آنکھیں سختی سے میچ لیں، دماغ میں یہ بات پکی کر لی کہ اب اس متعلق کوئی بات نہیں سوچنی، اور حیران کن طور پر دوبارہ نہ ویسی بات میرے دماغ میں آئی اور نہ ہی خواب میں۔ میں بہت پرسکون ہو کر سویا۔ صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی، تبھی وہ ابا کی جھڑکیوں کی وجہ سے۔ مجھے اٹھ کر سموسے پکوڑوں کی تیاری بھی کرنی تھی مگر آج میں 10 بجے تک سوتا ہی رہا۔ اب بھاگم بھاگ ان سب چیزوں کی تیاری کرنے لگا۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو ذائقہ انہیں پسند ہے اس میں ابا کا کمال ہے، مگر ابا کا کمال صرف اتنا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بنانے کیسے ہیں، باقی مسالہ جات وغیرہ میں اپنی مرضی کے ہی ڈالتا تھا۔ اندر ہی اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مزیدار ذائقے کا اصلی سواد میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں شام کو بھی جلدی جلدی سب کچھ ٹھیلے پر لے گیا اور لگانے لگا۔ تب مجھے اس لڑکی کا اور بلی کا اچانک سے خیال آیا، ورنہ صبح سے لے کر عصر تک ایک مرتبہ بھی دونوں یاد نہیں آئی تھیں، بلکہ میں جیسے ہی رات میں ان دونوں کو بھول چکا تھا۔
اگر ایسا تھا پھر ان کا خیال مجھے اب کیوں آیا؟ میں یہی سوچ رہا تھا جب ایک گلی کے موڑ سے نکلتی ہوئی وہی 2 لڑکیاں سامنے آئیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر رک گئی، پھر انہوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا اگلا قدم دیکھتا، میری کمر پر ایک زوردار مکہ رسید ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دھموکا ابا کی جانب سے مجھے پڑا تھا۔ وہ غصے سے مجھے گھورنے میں مگن تھے۔ میں نے ابا کو منمناتے ہوئے کہا، وہاں وہ دونوں، مگر ابا کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر وہاں سے پلٹ گئے۔ میں نے بھی شرمندگی سے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو اتنی بڑی گلی میں دور دور تک وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بچے تھے مگر وہ دونوں برقعے والیاں وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں نے سر جھٹکا اور کام میں جت گیا، کیونکہ اتنا تو میں جان چکا تھا وہاں وہ دونوں لڑکیاں ہی نہیں تھیں، بس میرا وہم تھا۔ مگر میں تو ان کو دماغ سے نکال چکا ہوں، یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ خیر 2-3 دن مزید گزر گئے مگر اب وہ مجھے دکھائی نہیں دی۔ ویسے بھی وہ مکمل طور پر میرے دماغ سے نکل چکی تھی۔ ایک روز میں کام سے فارغ ہو کر ٹھیلا گھر لایا تو ٹھیلے پر کچھ سموسے بچ چکے تھے۔ میں نے ویسے ہی ان پر کپڑا ڈال کر رکھ دیا کہ افطاری میں خود کھا لیں گے سب گھر والے۔ خیر افطاری کے وقت جب میں ٹھیلے پر سے سموسے اٹھانے لگا تو دنگ رہ گیا، وہاں پر ایک بھی سموسہ نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ کسی بچے کی حرکت ہے تو پھر یہ بات بھی غلط تھی، کیونکہ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ابھی کچھ ماہ پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد چھوٹا میں تھا، تو بچوں کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ باقی گھر میں سب کا روزہ تھا، تو بھلا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ گلی کا دروازہ بھی اچھے سے بند تھا، اگر سمجھیں کہ کوئی گلی سے آ کر اٹھا کر لے گیا ہو تو۔ میں نے واپس آ کر اماں اور بھابھی سے پوچھا کہ کہیں آپ لوگوں نے تو سموسے اٹھا کر کچن میں نہیں رکھے؟ مگر انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کافی پریشان ہو گیا۔ میں سب گھر والے کہنے لگے کہ چھوڑو جو بھی ہے، تم افطاری کرو، جو میں نے زہر مار کر کے کی، کیونکہ یہ بات چھوڑنے والی نہیں تھی، پریشان کن تھی کہ کیسے کوئی میرے ٹھیلے سے گھر کے اندر آ کر کچھ بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں چھت پر گیا تو ٹہلنے لگا۔ چھت پر انرجی سیور کی روشنی میں مجھے کچھ دکھائی دیا۔ جھک کر دیکھا تو وہ سموسے کے ذرات تھے۔ میں نے انہیں قریب کیا تو وہ تازہ تھے، یعنی چھت پر اس جگہ بیٹھ کر کسی نے وہ سموسے کھائے تھے جو میں ٹھیلے پر بچا کر واپس لایا تھا۔ میں نے ارد گرد گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں انسان تو کیا، کوئی پرندہ یا جانور بھی نہیں تھا۔ میں اب پہلے سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کیسے ہو رہا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کون تھا؟ کوئی جن بھوت تو نہیں آ گئے ہمارے گھر میں؟ یہ ایک آخری سوچ تھی جو سارے حالات کو دیکھ کر میرے دماغ میں آ سکتی تھی۔ پتہ نہیں جن بھوتوں کا سوچتے ہی وہ لڑکیاں کہاں سے میرے دماغ میں چلی آئیں۔ میں نے خیال کیا کہ 3 دن ہو گئے مگر وہ دوبارہ وہاں پر نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں ان میں کیا خاص بات تھی، یا شاید میں نے انہیں سر پر زیادہ سوار کر لیا ہے، کیونکہ وہ تو مکمل برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، صرف تھوڑی بہت آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ محسوس کیا کہ میں بہت زیادہ الجھ چکا ہوں۔ 4-5 دن ہو گئے ہیں، میں پرانے والا منور نہیں رہا، میرے اندر بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر کیا؟ اب ابا کی کسی بات کا بھی برا نہیں لگتا تھا۔ شاید میرا دماغ اسی لڑکی کے ساتھ ہی چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر میرے دل کو وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے خواہش کی کاش اس سے دوبارہ مل سکوں یا صرف دیکھ ہی لوں تاکہ میری تشنگی دور ہو جائے۔ ابھی میں چارپائی پر لیٹا اسی لڑکی کے خیالات میں گم تھا جب مجھے بلی کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا تو آج وہی اس روز والی بلی میری چارپائی کے ساتھ نیچے بیٹھی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بلی جاتی کہاں سے ہے اور آتی کہاں سے ہے۔ پتہ نہیں کس بات کا اسے مجھ پر غصہ ہے، یا پھر یہ کیا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھا اور بلی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں تنگ کرتی ہو؟ وہ چیختے چیختے ایک دم چپ ہو گئی، پھر دوبارہ سے عجیب آوازیں نکالتے ہوئے جیسے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، تمہیں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس بار اس نے بغیر جھجکے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تو ٹھٹک گیا، یا میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ واقعے میں بلی ہے یا پھر کوئی اور ہی مخلوق میرے سامنے بیٹھی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ جلدی سے میاؤں کر کے چپ کر گئی۔ میرے سامنے ایک بھرپور پہیلی بیٹھی تھی۔
میں نے تنگ آ کر پوچھا مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ میں پھر بولا مگر شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے کس طرح سے سمجھائے، سو مجھے مزید ڈرانے کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے دوسری چھت کی طرف چل پڑی۔ میں بہت زیادہ حیران تھا۔ وہ بلی کوئی عام بلی نہیں تھی، پوری سیاہ تھی۔ اس کی سانپ جیسی چمکدار آنکھیں جسم کے اندر گہرائی میں اترتی محسوس ہوتی تھیں، اوپر سے اس کی ہولناکیوں سے لبریز چیخیں۔ میرا تو کئی مرتبہ دم نکلتے نکلتے رہ گیا۔ یہ کچھ بتا رہی ہے، مگر کیا؟ اس کے جانے کے بعد بس یہی ایک جملہ تھا جو مسلسل میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ میں نے سوچا اوپر لیٹنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، پتہ نہیں رات کے کس پہر یہ بلی آ کر مجھ پر حملہ کر دے اور مجھے یہیں پر اپنی جان دینی پڑ جائے۔ سو بستر گول کر کے میں نیچے آیا تو وہاں پر کوئی بھی چارپائی خالی نہیں تھی۔ دراصل آج کچھ مہمان ہمارے گھر پر آئے تھے تو وہ باقی بچی چارپائیوں پر لیٹے نیند کی وادیوں میں تھے۔ مجبوراً مجھے واپس اوپر آنا پڑا، مگر دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اوپر آیا تو محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا تو ایک دیوار پر مجھے وہی بلی بیٹھی دکھائی دی۔ میں کراہا کر رہ گیا، کیا عذاب پیچھے پڑ گیا ہے، یہ سوچ کر وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح آنکھیں کھل کے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور گھر سے باہر آ گیا۔ چلتے چلتے ایک گلی سے گزر رہا تھا جب ایک فقیر میرے پاس رک گیا۔ میں نے جیب میں جو پیسے تھے نکال کر اسے دے دیے۔ میری یہی عادت تھی، کسی بھی فقیر کو دیکھتا تو گنتا نہیں تھا، جتنے ہاتھ آتے نکال کر دے دیتا تھا۔ اسے پیسے دیے تو فقیر کی آنکھیں چمک گئی۔ وہ مجھے دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ خدا تجھے نگاہ دے، دیکھنے والی نگاہ دے۔ مجھے اس کی دعا پر حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے۔ لوگ درازی عمر کی دعا دیتے ہیں یا پھر نیک نصیب کی، یہ تو الگ ہی دعا دے رہا ہے۔ ابھی وہاں سے ایک گلی مڑا ہی تھا جب مجھے سامنے وہی برقعے والی لڑکی دکھائی دی۔ وہ اور اس کی ایک اور ساتھی اور لڑکی گلی میں کھڑی مسلسل ہنس رہی تھی۔ برقعے والی لڑکی نے گلی سے گزرتے بچے کو ایک زبردست جھٹکا دیا تو وہ بچہ بوکھلا کر رونے لگا، پھر وہاں سے بھاگ گیا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو دونوں رک گئیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے میری طرف آنے لگی۔ مجھے وہ بہت شریف لگی تھی، مگر وہ تو گلی میں سر عام کھڑی لوگوں کو تنگ کر رہی تھی۔ شاید میرے ساتھ بھی کوئی شرارت کرنے کا ارادہ تھا ان کا، مگر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں نے روبدار آواز میں پوچھا، بچے کو کیوں تنگ کیا ہے آپ لوگوں نے؟ لڑکیاں ایسے کام کرتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں ابھی بولا ہی ہوں کہ دونوں کے قدم وہیں پر برف ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کبھی مجھے دیکھتی کبھی ایک دوسرے کو۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بول بھی سکتا ہوں۔ بالآخر چھوٹی والی لڑکی آگے بڑھی اور مجھ سے بولی، کیا آپ ہم سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، بھلا میں خالی گلی میں اور کس سے بات کروں گا؟ یہ سوچ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا، جی آپ کے علاوہ یہاں کسی نے بھی بچے کے ساتھ شرارت نہیں کی، تو آپ سے ہی بات کروں گا نا۔ تو وہ مارے شوق کے بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ برقعے کے باوجود صاف ظاہر تھا دونوں لڑکیوں کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ وہ ناسمجھی سے مجھے بار بار دیکھتی، پھر کچھ بولنے سے پہلے رک جاتی۔ میں نے ان کی یہ بے چینی بھانپ لی اور بولا، خیریت ہے آپ کو؟ میں کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہوں جو ایسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، آپ نہیں مگر ہم تو ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مگر وہ جلدی سے نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں کچھ نہیں، ہمیں چلنا ہوگا، بچے کو تنگ کرنے کے لیے معذرت۔ چلو سارا۔ اس نے بڑی والی کا ہاتھ تھاما اور تیز تیز قدم اٹھاتی دونوں وہاں سے چلی گئی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ حیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھی۔ انہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر کس بات کا یقین، یہی تو میں سمجھ نہیں سکا۔ ان دونوں کا انداز ایسا تھا کہ انہیں کوئی شرارت نہیں کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا یا پکڑ سکتا تھا۔ میں نے پکڑ لیا تو شاید اسی لیے وہ بوکھلا گئی۔ میں تو اپنی کوفت دور کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر گھر واپس لوٹا تو ایک انجان سی بے چینی تھی جو مجھ پر سوار ہو چکی تھی۔ بڑی والی، جس کا نام سارا تھا، اس کی حیرت سے پھٹی نگاہیں ابھی تک میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ شام کو ٹھیلا لگایا تو میں لاشعوری طور پر ان دونوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔
پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا کہ آج وہ دونوں ضرور آئیں گی، مگر آخری 2 سموسے بچ گئے، تب تک وہ نہیں آئیں۔ تو میں نے ٹھیلا سمیٹنے کا سوچا اور اسی پل وہ دونوں وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے سموسے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے فٹافٹ وہ دونوں ایک شاپر میں پیک کر کے ان کی طرف بڑھا دیے، مگر آج بھی وہ دونوں شاپر لینے سے کترا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو نہیں چاہیے کیا؟ چھوٹی والی بولی، چاہیے تو ہے۔ میں نے سوال کیا کہ پھر لے کیوں نہیں رہی آپ؟ اس دن بھی ایسے ہی کیا تھا، نہیں لیے تھے، اور آج پھر اگر نہیں چاہیے تو شرارت کے ساتھ ایسے کسی کا وقت برباد نہیں کرتے۔ میں نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ چھوٹے والی بولتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جلدی سے بولی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے آپ کے سموسے کھائے ہیں، ہمیں بہت پسند بھی آئے ہیں، مگر پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اس کی یہ بات ماننے والی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچھے بھلے مہنگے برقعے ان دونوں نے پہنے ہوئے تھے، دیکھنے میں بھی اچھی خاصی لگ رہی تھی، پھر میں کیسے مان لیتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا، یہ بھی شرارت ہوگی آپ کی کہ کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں آج آپ کو گلی میں نہ دیکھتا تو شاید دے دیتا، مگر آپ اس طرح میرے ساتھ کریں گی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ 2 سموسے میرے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے، میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں، مگر رمضان میں کم سے کم آپ کو جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ ہکا بکا میری شکل دیکھتی رہی۔ یہ تو شکر تھا کہ ابا قریب نہیں تھے، ورنہ الٹا میری ہی بے عزتی ہونی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، ایک طرح سے وہ دل کو بھا بھی رہی تھیں، مگر میں کسی مکار لڑکی کو اپنے رزق کے ساتھ ایسے جھوٹ باندھنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے وہ شاپ پر واپس ٹھیلے پر رکھ دیا اور سامان سمیٹنے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں ہونکوں کی مانند مجھے دیکھنے لگی، جیسے انہیں میری حرکت پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اچانک سے بڑی سارا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک انگوٹھی اتار کر میرے ٹھیلے پر ڈال دی۔ بڑے تحکم سے بولی، پیسے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرے پڑے ہیں۔ یہ ہماری انگوٹھی ہے، خالص سونے کی ہے، اس کے اندر جڑا ہیرا تمہارے کروڑوں کی مالیت کا ہے، اٹھا لو اور ہمیں یہ سامان دے دو۔ میں اس کی بات سن کر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے رہ گیا۔ ایسا بھلا کون خپتی تھا جو ایسی اپنی انگوٹھی پھینک کر چلا جائے؟ آج کل کوئی آرٹیفیشل انگوٹھی یوں کسی کو نہیں دیتا، اور یہ اپنی سونے کی انگوٹھی دے رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ شرارت کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا، افطاری کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے وہ شاپر چھوٹی لڑکی کو تھما دیا اور ساتھ ہی ہنستے ہوئے وہ انگوٹھی بھی اسے پکڑا کر کہا، پھر بول رہا ہوں، لڑکیاں شرارت کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، کسی اور کے سامنے یہ انگوٹھی پھینک کر ایسی باتیں مت کیجیے گا، بہت غلط حرکت ہے یہ۔ سارا مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا ٹھیلا بند کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ دونوں ابھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ ہر وقت باہر گلیوں میں کیوں پھرتی رہتی تھیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی چیز ٹھک سے میرے ٹھیلے پر آ کر گری۔ میں نے نظر انداز کیا اور چلتا رہا، وہ بھی وہاں سے چلی گئیں۔ ابا آج میرے ساتھ نہیں آئے تھے، انہوں نے ٹھیلا دیکھا تو غصہ کرنے لگے۔ آج میں نے ساری چٹنی ٹھیلے پر گرا دی تھی، صاف کر لیتے اسے، مگر اتنی زحمت نہیں ہوئی تم سے۔ ایسا کرو، اب افطاری کے فوراً بعد اسے دھو دو۔ ابا کا حکم تھا، کیسے ٹالتا۔ تھوڑی بہت افطاری کر کے میں ٹھیلے سے سامان اٹھا کر اسے دھونے لگا تو ایک کونے میں مجھے وہی انگوٹھی پڑی دکھائی دی۔ میں حیرت سے اس انگوٹھی کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ خاصی چمکدار تھی۔ مجھے اس لڑکی پر افسوس بھی ہوا کہ کیسے برقع پہن کر وہ اوچھی حرکتیں کرتی گلی میں پھرتی رہتی ہے۔ یہ بالکل بھی شریف انسانوں کی علامت نہیں ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی اٹھا کر جیب میں ڈال لی کہ دوبارہ جب بھی ملی تو اس کی یہ نقلی سونے کی انگوٹھی اسے واپس کر دوں گا، تاکہ وہ اس سے مزید کسی کو بیوقوف بنانا چاہے تو آرام سے بنا لے۔ ٹھیلا دھوتے وقت وہی لڑکی میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ میں واپس آ کر بیٹھا تو ابا کو اس دن کی کمائی جیب سے نکال کر تھمائی، ساتھ ہی پیسے نکالتے ہوئے وہ انگوٹھی بھی جیب سے باہر گر گئی۔ بھابھی، اماں اور ابا مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے۔ بالآخر جھک کر ابا نے وہ انگوٹھی اٹھائی تو میں جلدی سے بول پڑا، پتہ نہیں کہ کس کی ہے، وہاں سڑک پر گری پڑی ملی تھی تو میں نے جیب میں ڈال لی۔ اس وقت جو منہ میں آیا بول دیا، کیونکہ اگر میں حقیقت بتاتا تو کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ ابا انگوٹھی اٹھا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ کہا، پڑی رہنے دیں، نقلی انگوٹھی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابا کے ہاتھ لگے۔ میں وہ انگوٹھی اس لڑکی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے جھک کر اٹھا لی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے کے بعد
براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، بتاؤ کہاں سے لی ہے، سچ سچ بتانا۔ میرا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا۔ میں وہی بات دہرا کر بولا، بتایا تو ہے، یہ سڑک پر گری ہوئی تھی، وہاں سے آتے ہوئے دیکھا تو اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ کیوں آپ کو لگتا ہے میں روزے میں چوری کروں گا؟ میں نے ابا کو دیکھا مگر ان کے چہرے پر تشویش تھی، گویا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کبھی انگوٹھی کو دیکھتے کبھی مجھے۔ کیا ہوا؟ اماں نے بالآخر اس خاموشی کو توڑا تو ابا دھیمی آواز میں بولے، مجھے اصلی لگ رہی ہے یہ انگوٹھی، اس کے اوپر جڑا ہوا پتھر بھی قیمتی لگ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے تو کان کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے بولا، ابا صاف ظاہر ہے جتنی چمک اس انگوٹھی میں ہے یہ نکلی ہی ہو سکتی ہے، اصلی نہیں ہے، لائیں دکھائیں مجھے۔ مگر ابا نے وہ انگوٹھی مجھے دکھانے کے بجائے جیب میں ڈال لی اور اپنے ساتھ باہر آنے کا بولا۔ میں تو عجیب مخمصے میں پھنس چکا تھا۔ اب پتہ نہیں ابا نے مجھ سے کیا کیا تشویش کرنی تھی، اوپر سے میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھوں۔ میں اس لڑکی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ خیر باہر آیا تو ابا اپنے ساتھ مجھے محلے کے سنارے کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر انگوٹھی دکھائی تو چند لمحے تو وہ حیرت سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، بتاؤ کہاں سے ملی ہے یہ تمہیں؟ ابا نے پوچھا، کیا بات ہے میاں؟ وہ اپنے سوال پر بضد تھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہاں سے ملی ہے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ میں جلدی سے بولا، سڑک پر گری ہوئی ملی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کس لڑکی کی ہے۔ میں اسے واپس کرنے ہی والا تھا کہ ابا کو لگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ابا نے میری بات پر شدید گھوری سے نوازا اور کہا، ہاں صحیح کہہ رہا ہے، اب بتاؤ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سنارے کی آنکھوں میں ایک الوہی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں بولا، ایسا سونا میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا، یہ خالص سونا ہے اور یہ نگینہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بالکل خالص ہے۔ میں حیران ہوں آج کے زمانے میں ایسی نایاب انگوٹھی تمہیں کیسے راہ چلتے مل گئی؟ امیر سے امیر شخص کے پاس بھی ایسی انگوٹھی کا ہونا ناممکن ہے۔ پھر تم بتاؤ سچ سچ کہاں سے لی ہے؟ ابا اور میرا دونوں کے ماتھے پر بل پڑے سیدھے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے بولا، چاچا نکلی ہوگی یہ، ایسے ہی وہم ہو رہا ہوگا تمہیں، اصلی نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، اپنی پوری زندگی میں ایسی نایاب شے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بتاؤ تمہیں سڑک پر ہی ملی تھی نا؟ میں نے الجھ کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، بس پھر فکر کس بات کی ہے، منہ بولی قیمت دوں گا اس انگوٹھی کی، مجھے بیچ دو۔ میں اور ابا اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ وہ انگوٹھی اتنی بڑی سونے کی چڑیا نکلے گی ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بار بار مجھے وہی منظر یاد آ رہا تھا جب وہ لڑکی اپنی روب سے انگوٹھی میرے تھیلے پر پھینک کر چلی گئی تھی، یعنی وہ بھی حقیقت جانتی تھی کہ یہ قیمتی انگوٹھی ہے اور میں نے اسے نکلی کہہ کر واپس تھما دیا تھا۔ مگر اس لڑکی کی شان کو یہ گوارا نہیں تھا تو اس نے ایک مرتبہ پھر سے وہ انگوٹھی میرے ٹھیلے پر اچھال دی تھی، گویا وہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ ایک مرتبہ کی دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتی۔ سنارا ابھی تک جواب طلب نگاہوں سے کبھی مجھے تو کبھی ابا کو دیکھنے میں مگن تھا۔ میں جلدی سے بول پڑا، ابا میں جانتا ہوں کس لڑکی کی ہے، وہ یاد ہے آپ کو اس دن والی وہ دونوں لڑکیاں جو سموسے لینے آئی تھیں مگر لیے نہیں تھے، یہ انہی کی گری تھی، تبھی تو میں نے سنبھال لی کہ دوبارہ نظر آئیں گی تو ان کی امانت ان کو واپس لوٹا دوں گا۔ ابا نے مجھے بڑے غور سے دیکھا جبکہ میرا دل اچھل کے حلق تک آ چکا تھا، بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کہیں ابا لالچ میں آ کر یہ انگوٹھی رکھنے کا حکم نہ دے دیں یا اسی سنار کو بیچ نہ دیں، کیونکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر ابا نے منہ کھولا تو پرسوچ انداز میں بولے، میاں جس کی بھی ہے، جتنی بھی قیمتی ہے، مگر ہے تو کسی دوسرے کی نہ۔ جب میرا بیٹا اس لڑکی کو جانتا بھی ہے، مجھے یہ واپس کر دو، میں اسے خود ہی دے دوں گا۔ دکھانے کے لیے اس لیے لایا تھا کہ اگر نکلی ہے تو پھر کیسا کھپنا، اگر اصلی ہے تو مالک تک پہنچا ہی جائے۔ جہاں ابا کی بات سن کر میرے کھچے اعصاب ڈھیلے پڑے وہیں سنارے کا منہ بن گیا۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابا کو سمجھانے اور پیسے مزید سے مزید، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی ابا کے نام کرنے کی بہت منت سماجت کی، مگر ابا نے نہ کر دیا تھا، نہ ہی رہا۔ میں بہت خوش تھا اور اس لڑکی کی جرت پر حیران تھا کہ وہ اتنی ہی امیر تھی کہ اسے ایک قیمتی انگوٹھی چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اگر وہ اتنی امیر تھی تو اس کے پاس پیسے کیوں نہیں تھے؟ یہ اگلا سوال تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔
دکان سے نکلنے کے بعد ابا نے وہ انگوٹھی اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، جب بھی وہ دوبارہ نظر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا، مجھے تم پر بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی امانت واپس لوٹاتے ہو یا نہیں۔ میں مسکرا دیا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا باپ ایماندار تھا، اس میں لالچ نہیں آیا تھا۔ میرا دل چاہا آگے بڑھ کر ابا کے گلے سے لگ جاؤں، مگر یہ ذرا رسکی کام تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ابا ایک دو دھموکے کمر پر جڑ دیتے۔ ہم لوگ گھر واپس جا رہے تھے کہ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میرے ماتھے پر بل پڑے، کیونکہ سامنے وہ دونوں برقعے میں ملبوس ایک گھر کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے برا لگا تھا، انہیں اس طرح سے باہر نہیں گھومنا چاہیے تھا۔ وہ ہر وقت باہر ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ میں نے ابا کو کہا، وہ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں، چلیں ابھی جا کر دے دیتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا۔ جب ابا بولے کہ کہاں ہیں وہ، میں نے حیرانی سے کہا، وہ سامنے تو بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید ابا کچھ کہتے، دوسری گلی سے کافی سارے لوگ اچانک سے نکل کر آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے۔ 2 منٹ انہیں وہاں سے گزرنے میں لگ گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے پیچھے ہوئے تو دیکھا کہ اب وہ لڑکیاں وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ ابا اب بھی پوچھ رہے تھے کہ کہاں ہیں وہ، دکھائی تو نہیں دے رہی۔ مجھے شدید تاؤ چڑھا۔ میں سٹ پٹا کر بولا، نہیں کہیں نہیں ہے۔ مجھے وہم ہوا تھا، پتہ نہیں مجھے دیکھ کر چھپ کیوں گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو یہ ایک نئی سوچ تھی جو میرے دماغ پر سوار تھی۔ ابا نے باہر ہی منع کر دیا تھا کہ اس انگوٹھی کے قیمتی ہونے کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے، بس ہم جلد سے جلد اس لڑکی تک اسے پہنچا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم گھر گئے تو اس کے بعد یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ البتہ مجھے بس اسی بات کی فکر تھی کہ جب بھی لڑکی دکھائی دے ابا اسے انگوٹھی واپس لوٹا دیں، اور ایک بات کا ڈر بھی تھا کہ اس نے اگر اصل بات بتا دی تو پھر ابا کہیں مجھے غلط نہ سمجھیں۔ ساری رات میں اسی کشمکش میں ہی الجھا رہا۔ میں رات کو گہری نیند میں سو رہا تھا جب اچانک سے وہی پرانی بلی بھاگتی ہوئی میرے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ میں سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھا، ارد گرد دیکھا تو وہ بلی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج غصہ نہیں تھا بلکہ وہ شدید غمگین لگ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 مرتبہ پیچھے کیا مگر وہ بار بار میری چارپائی پر آ کر بیٹھ جاتی۔ بالآخر میں نے غور کیا کہ اس بلی کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہی ہے، مجھ پر چیخ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے پیر کے پاس سے خون نکل رہا تھا، یعنی وہ تکلیف میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور نیچے بھاگا۔ جیسے جیسے نیچے جا رہا تھا وہ بلی پہلے سے زیادہ چیخنے لگی، گویا مجھے نیچے جانے سے روک رہی ہو۔ میں پھر بھی نیچے سے اس کے لیے روئی اور پایوڈین اٹھا لایا، مگر جب اوپر آیا تو دیکھا اس بلی کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی، شاید زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی، یہ سوچ کر میں فٹافٹ اس کی پٹی کرنے کے لیے بیٹھا، مگر وہ لگوا ہی نہیں رہی تھی، بار بار دوسرے گھر کی چھت کی طرف جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رک گیا، وہ مجھ سے اپنی پٹی کروانے نہیں آئی تھی بلکہ وہ کچھ اور سمجھانا چاہتی تھی، مگر کیا؟ میں نے بلی پر ایک مرتبہ پھر دھیان دیا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ میرے بازو کا کپڑا اس نے منہ میں دبوچا ہوا تھا۔ اب کی مرتبہ میں ٹھٹک گیا، یعنی واقعی میں کوئی اور مسئلہ تھا، یہ چوٹ نہیں تھی جو بلی کو یہاں لائی تھی۔ میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جہاں جہاں بلی جانے لگی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دوسرے گھر کی چھت پر کودی جو کئی عرصے سے بند تھا۔ اس گھر سے ہوتے ہوئے ہم پچھلی گلی میں اترے۔ گلی سے تھوڑا دور ایک سنسان سا علاقہ تھا اور وہ بلی بار بار میری طرف دیکھتی اسی جانب جا رہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پہلے مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا، مگر اچانک ایک دبی دبی چیخ کانوں میں پڑی تو پلٹ کر دیکھا، ایک درخت کے پاس سے نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں درخت کی دوسری جانب گیا تو دیکھا سارا، وہی برقعے والی لڑکی، درخت کے تنے سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں کبھی سارا کو دیکھتا، کبھی اس بلی کو جو بہت غمگین اور مدد طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ سارا کو بچانے کے لیے آدھی رات کے اس پہر مجھے یہاں پر لے کر آئی تھی۔ مجھے سارا پر بہت زیادہ غصہ چڑھا۔ جتنا اس لڑکی کے باہر گھومنے سے مجھے چڑ تھی وہ اتنا ہی باہر پھرتی تھی۔ اب آدھی رات کو یہاں پر اسے کوئی باندھ گیا تھا، یہ بھی اس کے گھومنے پھرنے کا ہی نتیجہ تھا۔ اگر وہ باہر نہ آتی تو کوئی اسے کیوں اس طرح سے باندھتا؟ میں نے رسی کو دیکھا تو وہ بہت کس کے نہیں بندھی تھی بلکہ کافی ڈھیلی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر جتنا غصہ آ سکتا تھا اس سے زیادہ غصہ آیا۔ اول تو اسے باہر نہیں آنا چاہیے تھا
اور اگر اتنی بہادری کر ہی لی تھی تو تھوڑا سا زور لگا کر وہ یہ رسی خود بھی کھول سکتی تھی۔ میں نے رسی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو دیکھا سارا اس رسی سے بندھی ہوئی ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہی تھی، جیسے اسے کرنٹ لگ رہا ہو۔ میں نے رسی کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ کی ایک لہر میرے بھی پورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں کانپ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بلی کو دیکھا تو وہ بھی غم سے چور تھی، جیسے وہ سارا کی مدد کرنا چاہتی ہے مگر بے بس ہے۔ میں پیچھے ہوا تو سمجھ آیا کہ وہ اس رسی کو کیوں نہیں کھول سکی۔ اس میں کرنٹ تھا، مگر اس کرنٹ کا سوئچ کہاں پر ہوگا؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا۔ میں نے درخت کے چاروں جانب گھوم کر دیکھا تو وہ عام سی رسی تھی، اس میں بجلی کی کوئی تار نہیں تھی۔ وہ پوری کی پوری سارا کے گرد ہی درخت سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت عجیب بات تھی کہ سادہ سی رسی میں کرنٹ کہاں سے دوڑ سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے اس کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگ چکا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید پہلے والا میرا وہم ہو۔ یہ سوچ کر دوبارہ ڈرتے ڈرتے اس رسی کو ہاتھ لگایا تو پہلے سے زیادہ بڑا جھٹکا میرے پورے جسم کو تھر تھرا گیا۔ میں نے پریشانی سے بلی کو دیکھا تو وہ بھی بے دم ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ شاید اسے بھی یقین آ چکا تھا کہ سارا کا بچنا اب ممکن نہیں۔ یہ باندھا کس نے تھا اور کیوں باندھا تھا؟ میں سارا کو آزاد نہیں کروا سکتا کیا؟ میں نے ایک بڑی سی لکڑی کی مدد سے اس رسی کو چھوا، تب بھی کرنٹ لگا۔ یہ کرنٹ والی بات کسی طور پر بھی میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ مجھے اس نازک سی لڑکی پر ترس آیا جو کرنٹ کے جھٹکوں سے ادموئی ہو چکی تھی۔ کیا کر سکتا ہوں میں؟ اچانک اسی وقت مجھے اپنے مرشد کا ایک وظیفہ یاد آیا۔ وہ میرے ابا کے بھی مرشد تھے۔ انہوں نے وہ وظیفہ ابا کو اور مجھے بتایا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی بھی چیز پہ پڑھا جائے گا تو اس چیز کا شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ فی الحال یہاں پر مجھے کوئی شیطان تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں بار بار وہی چل رہا تھا دماغ میں۔ میں نے اسے کئی مرتبہ نظر انداز بھی کیا، مگر اب وہ دماغ میں آنے کے بجائے میری زبان پر چڑھ چکا تھا۔ میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایک کوشش کے طور پر اس رسی کو کھولنا چاہا، کیونکہ سارا بے دم سی ہوتی جا رہی تھی اور میں اپنے سامنے کسی کو یوں بے بسی سے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس رسی کو تھاما تو جہاں کا تھا وہیں کا وہیں پر رک گیا۔ وہ رسی بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے اندر سے نکلتا کرنٹ جو مجھے 2 مرتبہ بہت شدید طریقے سے لگا تھا، اب بالکل ٹھیک تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران تھا۔ اس رسی کو تھامتے ہی سارا کا جھٹکے کھاتا جسم بھی پرسکون ہو گیا۔ میں نے جلدی سے رسی کھولی تو وہ بے دم ہو کر نیچے گر پڑی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر وہ بلی جو شاید اپنی امید کھو بیٹھی تھی جلدی سے سارا کے پاس آئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں پریشان سا وہاں پر کھڑا تھا جب ایک طرف سے مجھے سارا کے ساتھ پھرتی دوسری چھوٹی لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہماری طرف آئی مگر اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ سارا پر جھکی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس سے پہلے کہ اس سے کچھ پوچھتا مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا جب ایک بہت عالی شان بگھی اس سنسان سے علاقے میں عین سارا کے پاس آ کر رک گئی۔ اس بگھی میں سے 2 برقع پوش خواتین اتریں اور سہارا دے کر انہوں نے سارا کو بگھی میں ڈالا، جس کے فوراً بعد گھوڑا بغیر کوچوان کے ہنکارا بھنتا ہوا وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا چلا گیا۔ یہ سارا منظر کسی فلم کا سین لگ رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ پردے پر چل رہا ہو اور میں سامنے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ ان سب لوگوں میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے تو میں نے دیکھا وہ بلی بھی جانے کے لیے مڑی، مگر جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ واپس پلٹی اور میرے پیر چاٹ کر شاید شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں چپ چاپ اسے یہ کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم سے وہ تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اسی بگھی کے پیچھے چلی گئی۔ اس بلی کے جانے کے بعد میں اندر سے ایک دم خالی ہو گیا۔ میرا وجود ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر واقعی کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی جس میں پہلے مجھے مدد کے لیے بلایا گیا اور بعد میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ میں اسی سوچ میں گھر واپس آ گیا کہ یہ سب کیا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے مگر وہ دونوں مجھے دکھائی نہیں دی۔ ابا بھی اکثر پوچھتے کہ وہ لڑکی تو نہیں ملی، اس کی انگوٹھی امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہے، ایسا کرو یہ تم ہی رکھ لو، جہاں ملے اسے دے دینا۔ مگر میں منع کر دیتا کہ نہیں ابا آپ خود دیجیے گا۔ ابا چپ کر جاتے۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، میرے اندر مایوسی پھیلی تھی۔
میں کافی بجھا بجھا رہنے لگا تھا، نہ جانے کیوں، شاید اس رات کا اثر تھا جس کی کھوج میں اب تک مکمل نہیں کر سکا۔ میں ایک روز ٹھیلے پر بیٹھا تھا جب دور سے مجھے چھوٹی والی لڑکی دکھائی تھی، وہ میری طرف ہی آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ابا بھی نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی تو میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اب اس سے پوچھتا تو کیا پوچھتا، وہ خود ہی بول پڑی، تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو وہ نرمی سے بولی، تم نے میری بہن کی جان بچائی ہے اس لیے۔ میں نے کہا دیکھو اس رات میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بہت عجیب تھا، یا تو اس کی وضاحت کر دو یا پھر یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے دماغ کو مزید نہیں الجھانا چاہتا۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم ہمیں جو سمجھ رہے ہو ہم وہ نہیں ہیں، یعنی ہم انسان نہیں ہیں، جن زادیاں ہیں۔ میں اور سارا دونوں ہی شہنشاہ جنات کی بیٹیاں ہیں۔ ہم بہت شرارتی ہیں، تبھی سارا دن انسانوں کو تنگ کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس روز پہلی دفعہ تمہارے ٹھیلے پر آئے تو ہمیں سموسے کا نام نہیں معلوم تھا، اوپر سے ہم جن زادیاں تھیں تو پیسے بھی نہیں تھے ہمارے پاس جو تم انسانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ پھر تم نے ہمیں گلی میں دیکھا، حالانکہ ہمیں کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ فقیر کی دعا سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہوئے ہو۔ اگلی مرتبہ میری بہن نے اپنی انگوٹھی انا میں آ کر تمہیں دے دی، بعد میں واپس لینا گوارا نہیں کی۔ وہ بلی ہماری محافظ ہے، ہماری جاسوس ہے، تبھی وہ تم پر اس قدر غصہ کرتی ہے کہ تم ہم سے دور رہو۔ اس رات کسی شیطانی طاقت نے سارا کو اپنے حصار میں باندھ دیا تھا، اس بلی کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ کوئی جن اس حصار کو کھول نہیں سکتا تھا، ہم صرف تمہیں دکھائی دیتے تھے، تبھی بلی تمہیں یہاں بلا کر لائی اور تم نے سارا کو بچا کر ہماری مدد کی۔ ہم جانتے ہیں تم وہ انگوٹھی ہمیں واپس کرنا چاہتے ہو، مگر تحفے کے طور پر رکھ لو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ شرارتیں کر کے تم انسانوں کو تنگ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ بالآخر تم ہی ہمارے مددگار نکلے۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ اس بات کو آج بہت سال ہو گئے ہیں اور وہ انگوٹھی آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے عہد کیا ہوا ہے جس روز وہ مجھے دوبارہ دکھائی دیں گی تو ان کی انگوٹھی ان کو ضرور لوٹا دوں گا۔